دفاع حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم صحابی ہے۔ اب ہم آج یہ بھی پڑھیں گے، سنیں گے کہ اس ہستی کا کیا مقام ہے اور ہمارے اسلاف اس ہستی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ہم کیوں کسی آج کل کے اس دور میں کسی پیر کے چنگل میں پھنسے اور کسی گمراہ عالم کے اور کسی گمراہ صاحبزادے کے ہتھے چڑھ کے اپنے عقیدے کو برباد کریں؟ کیا ہمارے پاس 14 صدیوں کا عقیدہ موجود نہیں؟ ہم کسی آج کے بندے کی کیوں سنیں؟ ہم نے اگر سننی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سننی ہے، تابعین کی سن کے ماننی ہے، ائمہ مجتہدین کی سن کے ماننی ہے، پڑھ کے ماننی ہے، اولیاء کاملین کی سن کے ماننی ہے، اور اپنے ان ہستیوں کے عقیدوں کو ہم نے ماننا ہے کہ جو 14 صدیوں سے عقیدے ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں، نہ کہ آج کل کے ہم کسی شخص کے اس عقیدے کو اپنا کر کے اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کریں اور باقیوں کی بھی تباہی اور بربادی کے لیے ہم کوشاں رہیں۔ نہیں، 1000 بار ہماری توبہ کہ ہم اس عقیدے پہ جائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، کاتب وحی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط کی بھی کتابت فرماتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ راوی کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ادھر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہم دیکھیں، جس کے راوی ہے اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس آپ کا غلام آیا، اس نے آ کر خبر دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر نماز پڑھتے ہیں، تو آپ ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے مفسر قرآن، آپ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑو، ان کے متعلق گفتگو نہ کرو کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، فَإِنَّهُ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا فقیٌ، وہ فقیہ ہیں، مجتہد صحابی ہیں، خبردار ان کے متعلق کہو، وہ اگر ایک وتر پڑھتے ہیں تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمان سنا ہوگا تو تبھی پڑھتے ہیں، اپنا اجتہاد کر رہے ہیں۔ ایک تو اپنے غلام کو بتا دیا، ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنی، دوسرا فرما دیا وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، تیسرا فرمایا وہ مجتہد صحابی ہیں، ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنی، کوئی بات نہیں کرنی، وہ مجتہد ہیں، اللہ نے ان کو دین کی فقاہت عطا فرمائی ہے، لہذا تم نے ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں بولنا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی ہوگی اور تب وہ ایک وتر نماز پڑھتے ہیں، صحابی ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں۔ تو اب ادھر حدیث مبارکہ ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہے، فقیہ ہیں، اللہ نے ان کو دین کی فقاہت عطا فرمائی ہے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ دوسری اس روایت کو ساتھ ملائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ فقیہ ہیں، یعنی ان کو اللہ نے دین کی فقاہت عطا فرمائی ہے۔ تو جس کو اللہ دین کی فقاہت عطا فرمائے اس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، لہذا صغر کبر ملاؤ، منطق کو استعمال کرو، صغر کبر ملا کر کے جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ فرمائے اللہ اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ صحابی ہیں، تو پتہ چلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ نے بلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ فرمائے اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہیں، تو ان دونوں کو ملاؤ نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ نے ان کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو وہ ہیں، ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی ذکر کی مجلس لگی ہو، وہاں جو ویسے آ جائے، دیکھنے کے لیے آ جائے، کھانے پینے کے ارادے سے بھی آ جائے، صرف ماحول کا جائزہ لینے کے لیے بھی آ جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر یہ کسی ولی کی تو بات ہی نہیں ہے، سارے ولی اکٹھے ہو کر صحابی کے قدموں کی مٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتے، صحابی کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں، سارے اولیاء اکٹھے ہو جائیں تو صحابی کے قدموں کی راکھ کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں تو حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے غوث کتب افضال اکٹھے ہو کر کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب ایک ولیوں کی محفل میں آ کر بیٹھنے والا شخص وہ بدبخت نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والا کیسے بدبخت ہو سکتا؟